تو یہ آفات کو برداشت کرتے ہوں گے قیامت کے روز. تو یہ سفر کفار کا کس طرف ہوگا؟ جہنم کی طرف. مسلمانوں کا کس طرف ہوگا؟ جنت کی طرف. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. آئیے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. طالب مغفرت ہو یا قیامت کے روز 3 طرح کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ سنیں اور ڈریں. حضرت سیدنا شفیع اصبحی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا سمجھا اور جان لیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمجھا جانا. پھر آپ رونے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سسکیاں لینے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے آپ زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا کہ اس وقت ہم دونوں کے سوا کو تیسرا آدمی یہاں نہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سسکیاں لینے لگے، یہاں تک کہ آپ پھر بھی ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. پھر اسی طرح معاملہ ہوا کہ آپ وہ رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کافی دیر تک سہارا دیا، ہوش آئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی. سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ عز و جل کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص. اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ عرض کرے گا ہاں یا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ عز و جل فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا. آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. دولت مند کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا. وہ عرض کرے گا ہاں یا رب. اللہ عز و جل فرمائے گا میری دیوی دونوں سے تو نے کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، خیرات کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، اور تیری چاہت یہ تھی کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے. ایسا تو کہہ لیا گیا. پھر شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کس لیے قتل ہوا؟
وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے کہیں فلاں بڑا بہادر ہے. تو یہ بات کہہ دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. جہنم میں سب سے پہلے اس قاری کو ڈالا جائے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. جہنم میں سب سے پہلے اس مالدار کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھا, اپنی سخاوت اور خیرات کے چرچے چاہتا تھا. جہنم میں سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا جو بہادر کہلانا چاہتا تھا. بظاہر اللہ کی راہ میں مارا گیا مگر حقیقتاً اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. تو ریاکاری جہنم کی حقداری ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے. تو ریاکاری جہنم کی طرف لے کر جاتی اور اخلاص یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا. یہ حدیث پاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی, یہ 3 جہنمیوں والی حدیث پاک, تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. اس قدر روئے اس قدر روئے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آپ جان دے دیں گے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آئے تو اپنے چہرہ صاف کیا اور کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. پھر پارہ 11 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ نے تلاوت کی. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ کنز الایمان. جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں. یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. اللہ تعالی ہمیں مخلص بنا دے. ہم نیکیاں کریں مگر کیا خواہش ہو کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے. مجرموں کو جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور بعض مجرموں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جیسا کہ پارہ 29 سورہ طور کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے. اللہ اکبر. اور جہنم کے خازن کافروں کو ان کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانی سے باندھ کر انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے. اللہ اکبر. اور کیا کہا جائے گا ان سے کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہ ہے وہ آگ جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. اور پیشانی پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے.
جیسے سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مجرموں کی پہچان کیا ہوگی قیامت کے روز؟ چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیر در منصور میں ہے کہ جہنم کے دروغے جہنمیوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، ٹانگوں سے پکڑیں گے، پھر ان کو اکٹھا کر کے توڑ موڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، جیسے تندور میں لکڑیاں توڑ پھوڑ کر ڈالی جاتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور حدیث پاک میں ہے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، 50 سال تک یہ گرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ اور پارہ 27 سورۃ طور کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا ہذہ النار التی کنتم بها تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ اللہ کی پناہ۔ اور جہنم میں جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی کہ ان کے چہروں کو تلا جائے گا، آگ سے تلا جائے گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے۔ کفار کے پورے جسم کو عذاب ہوگا، اور خاص چہرے کا بیان کیوں ہوا کہ چہرہ انسان کا مکرم معظم عضو ہے، اور ان کا چہرہ آگ میں بار بار الٹ رہا ہوگا، اس لیے ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے۔ جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ جلا دے۔ ساگے ہوں مہ رمضان